کہ دعوی محبت ہے خدا کے ساتھ، اور ادھر سے جواب آ رہا ہے نہیں اطاعت ادھر کرو، نہیں ادھر نہیں اطاعت ادھر کرو. کیوں حضرات؟ میں صوفیانہ جواب عرض کرنے لگا. محب اور محبوب ان دونوں کے درمیان رابطہ ہے محبت. ان دونوں کے درمیان رابطہ ہے محبت. محبت جب کامل ہو تو وہ عقل پر بھی محیط ہوتی ہے، دل پر بھی، زبان پر بھی، قدم پر بھی، سوچ و فکر پر بھی. تو جس کی محبت دل کو اپنی لپیٹ میں لے لے، زبان اسی کی ہو جاتی ہے، یہ دماغ اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے، پھر سوچیں اسی کی، زبان اس کے قبضے میں، پھر ذکر اسی کا، دل اس کا ہو جاتا ہے، پھر دل میں تصور اسی کا. تو چونکہ دل اور عقل یہ سارے جسم کے مالک ہیں، جب یہ کسی کی ہو جائیں تو سارا جسم اسی کا ہو جاتا ہے. تو اس حالت میں جب جسم محبوب کے تابع ہو جائے اور محبوب کی محبت محب پر غالب ہو جائے اور محب محبوب کے سوا کچھ نہ دیکھنا چاہے، تو پھر وہ اپنے محبوب کے سوا نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی کو دیکھنا پسند کرتا ہے، نہ کسی کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے. تو رب نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ بات کرو گے تو جب تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے تو بات کیا کرو گے؟ جب میرا گھر ہی نہیں تو تلاش کہاں کرو گے؟ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے میں تمہیں ایک منزل ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا گھر در گلی کوچہ شہر نہیں ہے، میرا عطا پتہ کوئی نہیں. تم مجھ سے میرے عاشق ہو گئے ہو نا، میں تمہیں ایک بارگاہ بتانے لگا ہوں، وہاں پہنچنے کی بات کرو، میں تمہیں وہیں مل جاؤں گا. کیوں؟ نعرے مختصر کریں بھائی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تم تو میرے محب ہو گئے نا، میں تیرا محبوب ہو گیا. تو جس طرح تیری فکر میرے بغیر کہیں نہیں جاتی، اس طرح میرا بھی ایک محبوب ہے، میری فکر بھی اس کے بغیر کہیں نہیں جاتی، میری فکر بھی ادھر ہی ہے. اور قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان بولتا ہے، اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. قرآن کی آیت ہے نا، اِنَّكَ، اور کلمہ بھی تحقیق کا، کلمہ بھی تحقیق کا. ارشاد اِنَّكَ تحقیق بلا ریب و عیب و شک و شبہ، میرے محبوب آپ ہر وقت میری نظر میں رہتے ہیں. میں اس پر پھر سوال کروں گا، میرے محبوب آپ میری نظر میں، تو بتاؤ خدا سے پوشیدہ کیا ہے؟ کوئی بتاؤ. خدا ہمیں نہیں دیکھتا؟ آپ میں سے کوئی آدمی کہے گا کہ خدا مجھے نہیں دیکھتا؟ کسی نبی، ولی، انسان، حیوان، جن، ملک، ملکوت، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، دریا دریا، ہوا ہوا، پتا پتا، ستارہ ستارہ اس کی نظر میں ہے. تو پھر یہ کہنا کہ میرے محبوب تم میری نظر میں ہو، آپ میری نظر میں ہیں، تو پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس سے پوشیدہ کیا ہے کہ ایک ہی کو نظر میں رکھا ہے، باقی نہیں. تو جب سب ہی اس کی نظر میں ہیں تو ایک کی تخصیص کیوں؟ سبحان اللہ. صرف آپ، اِنَّكَ، بے شک صرف اور صرف آپ میری نظر میں ہیں. حضرات، اس کا فقہا، محدثین اور سینکڑوں مفسرین نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ نظریں دو ہیں. نظریں دو قسم کی ہیں، ایک علمی نظر ہے اور ایک محبت والی نظر ہے. میرے علم میں تو سب ہی ہو، لیکن میری محبت والی نظر میں صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہی ہے. تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف ایک ہے تو اللہ کریم، آپ نے جبریل کو ایک دفعہ کہا تھا کہ جاؤ اعلان کرو سارے جہان میں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم سارے عرش و فرش والے اس سے محبت کرو. تو پھر تخصیص تو نہ رہی. سوال نہیں سمجھے؟ سوال سمجھو کہ اِنَّكَ تحقیق صرف آپ ہی
میری نظر میں ہیں، تو اس پر سوال یہ ہے کہ اگر صرف محبوب خدا ہی خدا کی نظر میں ہیں تو اللہ کریم نے جبریل کو فرمایا کہ جبریل فلاں فلاں لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی کہو عرش فرش والوں کو کہ اس سے محبت کریں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبت کی نظر میں ہوتا ہے، تو پھر تخصیص تو نہ رہی، پھر وہ ان کا کلمہ تحقیق کہاں گیا، پھر تو تخصیص نہ رہی۔ تو اس کا جواب پھر مفسرین دیتے ہیں، صوفیاء کرام دیتے ہیں کہ خدا کی نظر میں ذاتی طور پر صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ ہے، اور نبی کی ادائیں جس وجود میں ہوں اس کی سبب سے ان کے وسیلے سے خدا ان دوسروں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، جہاں ادائے رسول ان کے وجود میں نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا جانتا ہوں، تمہیں دیکھ کر وہ یاد آتے ہیں پھر تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں کیا جانتا ہوں، کون ہو تم؟ لیکن جب تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں، تمہاری زبان کھلتی ہے تو باتیں سنتا ہوں، تمہارا مچلتا تڑپتا دل دیکھتا ہوں، اپنے محبوب کی یادیں آتی ہیں تو پھر تم سے بھی محبت کرتا ہوں کہ نشانی تو میرے یار کی ہے نا، نشانی میری۔ ارے یہاں آپ کا کوئی دوست رہتا ہو اور وہاں سے کوئی آدمی آپ کو ملنے آئے 300-400 میل دور سے، تو آپ مانگا کر کے بٹھائیں گے تو سب سے پہلے پوچھیں گے بتاؤ میرے یار کا حال کیا، اتھوں ہی آئے نا تسی، میرے دوست کروں آئے ہو نا، میرے شہر کے میرے محبوب کی شہر سے آئے ہو، ان کے محلے سے آئے ہو، ان کے گاؤں سے آئے ہو نا، بتاؤ ان کا کیا حال ہے۔ تو گویا اس کو دیکھ کر اس سے جو محبت ہے اس سے نہیں ہے۔ جس آنکھ نے اس کے محبوب کو دیکھا وہ آنکھ لے کے آیا، اس لیے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ تو فرمایا انک بأعیننا، یہ محبت کا مقام ہے کہ میں ہر وقت اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں۔ اور اے لوگو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرب و معیت کی منزل میں ہر نبی نے خدا کو جانا، خدا کو مانا ہے، لیکن نبی الانبیاء نے پہلے دیکھا ہے پھر مانا۔ ہر نبی نے پہلے جانا پھر مانا، پھر قرب کی منزل ملی اور صفات کے پردے میں رہے۔ یہ ذہن میں رہے بات، صفات کے پردے میں رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے پردے سے نکل کر ذات کے ساتھ وابستہ ہوئے، کیونکہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو سامنے رکھا، پیدا فرما کے سامنے کیا، تو اس وقت جلوائے صفات نہیں تھا، جلوائے ذات تھا، بلکہ عین ذات سامنے تھی۔ ادھر رب العالمین کی ذات تھی اور ادھر جناب محمد الرسول اللہ کا نور تھا جو اللہ نے اپنے نور کے فیضان سے مخلوق فرمایا تھا۔